بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توبہ کرنے والا بے شک اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور وہ اسے نیک بندوں سے زیادہ اپنے بھٹکے ہوئے بندے کی توبہ بہت پسند آتی ہے، اور وہ اس کے اس عمل کو بہت پسند کرتا ہے اور اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے یہاں توبہ کی قبولیت سے متعلق صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک قاتل کا بہت ہی خوبصورت اور ایمان افروز واقعہ بیان کیا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص چوری، ڈکیتی اور قتل میں بہت زیادہ مشہور تھا، اور بہت ہی معمولی بات پر کسی کو قتل کر دیتا تھا۔ ایسا کرتے کرتے اس کے ہاتھوں سے 99 افراد کا قتل ہو چکا تھا۔ اس کے بعد اس کے دل میں احساس پیدا ہوا کہ مجھے بھی تو اللہ کے پاس جانا ہے، تو اسے یہ فکر بڑھتی رہی اور لوگوں سے معلوم کرتے ہوئے وہ سرگرداں پھرنے لگا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ کسی عالم شخص سے اس کی ملاقات ہوئی تو اس نے معلوم کیا کہ ایسے شخص کی توبہ قبول ہو سکتی ہے کہ نہیں۔ لوگوں نے ایک نیک شخص کے پاس اسے جانے کا مشورہ دیا۔ اس شخص نے اس کے پاس جا کر اپنا مسئلہ پوچھا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے اور کیا میری بھی مغفرت ہو سکتی ہے، جبکہ میں نے 99 انسانوں کو جان سے مارا ہے۔ تو اس اللہ والے کو مسئلہ معلوم نہیں تھا، تو اس نے اپنی عقل سے قیاس آرائی کی کہ جو آدمی 99 انسانوں کو جان سے مار سکتا ہے، اس کی مغفرت کہاں سے ہوگی؟ تو اس نے کہہ دیا کہ تیری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو اس شخص نے غصہ اور جلال میں آ کر اس کو بھی قتل کر کے 100 پورے کر دیے کہ جب میری توبہ قبول نہیں ہوتی ہے تو لاؤ تجھے بھی ختم کر کے 100 پورے کر دیتا ہوں۔ چنانچہ اس نے 100 پورے کر دیے، مگر اس کے دل میں تردد باقی رہا کہ میری مغفرت کی کوئی شکل ضرور ہوگی، کہ مجھے بھی جس نے پیدا کیا ہے آخر اس کی رحمت اتنی زیادہ ہوگی کہ میرے گناہ جتنے بھی بڑھ جائیں وہ مجھے ضرور معاف کرے گا۔ اس لیے اس نے لوگوں سے پھر معلومات کا سلسلہ جاری کر دیا کہ روئے زمین میں سب سے بڑا عالم کون ہے، اس سے جا کر معلوم کروں، وہی مجھے صحیح اس مسئلے کا حل بتا سکتا ہے۔ آخر لوگوں نے اس کو بتایا کہ کسی جگہ پر ایک عالم رہتا ہے، اس سے جا کے معلوم کرو۔ تو اس نے اس عالم صاحب کے پاس جا کر اپنی زندگی کی کارگزاری سنائی اور 100 آدمیوں کو قتل کس طرح سے کیا، اپنا سارا واقعہ اس کو سنا دیا، اور معلوم کیا کہ اب مجھے بتائے کہ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں، کہ اللہ کے یہاں مجھ جیسے گنہگار کے لیے بھی مغفرت کا کوئی خانہ ہے۔ تو اس عالم صاحب کو چونکہ علم تھا، اس نے بتایا کہ تیرے گناہ معاف کرنے میں اللہ کے یہاں کیا رکاوٹ ہے؟ اللہ کی رحمت کا سمندر تجھ جیسے گنہگاروں کے گناہوں سے بہت بڑا اور بہت وسیع ہے۔ اس عالم نے مشورہ دیا کہ تم فلاں جگہ سفر کر کے جاؤ، وہاں کچھ اللہ کے بندے رہتے ہیں، ان کا مشغلہ صرف اللہ کی عبادت ہے، ان کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کرو اور شرمندہ ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اللہ تعالیٰ تمہاری ضرور مغفرت فرمائیں گے۔ جب اس شخص نے آدھا راستہ طے کر لیا تو ملک الموت آ گیا اور اس کی موت ہو گئی۔ اب اس کی روح لے جانے کا مسئلہ کھڑا ہوا۔ آسمانوں سے رحمت کے فرشتے بھی آئے اور عذاب کے فرشتے بھی۔ رحمت کے فرشتے کہنے لگے کہ اس کی روح لے جانے کا حکم ہم کو ہے، اس لیے کہ یہ سچے دل سے تائب ہو کر عبادت کے لیے جا رہا ہے، اور عذاب کے فرشتے کہنے لگے کہ اس کی روح لے جانے کا حق ہم کو ہے، اس لیے کہ اس شخص نے کبھی کوئی نیک کام نہیں کیا، پوری زندگی گناہوں میں گزاری ہے۔ اور اسی دوران آسمانوں سے آدمی کی شکل میں ایک فرشتہ آیا۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آنے والا فرشتہ حضرت جبرائیل امین تھے۔ تو اس فرشتے نے تشریف لا کر ان دونوں طرح کے فرشتوں کے درمیان یہ فیصلہ کیا کہ دونوں طرف کی مسافت ناپ کر کے دیکھ لو کہ جہاں سے آ رہا ہے وہاں کی مسافت قریب ہے یا جہاں جا رہا ہے وہاں کی مسافت قریب ہے۔ تو فرشتوں نے مسافت کا فیصلہ کیا، ناپ کر دیکھی تو مسافت قریب ہو اس شخص کو وہاں والوں میں شمار کر دیا جائے۔ چنانچہ دونوں طرف کی زمین ناپ کر دیکھی گئی تو جہاں جا رہا تھا وہاں کی مسافت جہاں سے آ رہا تھا اس کے مقابل میں صرف 1 بلتشت قریب ہے۔ چنانچہ فیصلہ ہوا کہ مقام گناہ سے مقام عبادت میں صرف 1 بلتشت قریب ہے، اس لیے کہ رحمت کے فرشتوں کو اس کی روح لے جانے کا حق ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح اس کی مغفرت کا اعلان ہو گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ